لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ترجمہ کنز ایمان. اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 معجزات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات یہ جو بیان کیے گئے، اس کی تفصیل میں بہت سارے واقعات ہیں، چند ایک باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پرندے پیدا کرنا کیسے تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برص بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ
اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کرتے۔ مردوں کو بھی آپ نے زندہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے غیب کی خبروں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے اور کوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب کے سب سور ہی ہو گئے۔ یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان فرمائی گئی۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضل و کمال عطا فرمایا۔ فرمایا گیا کہ خدا کے تمام اختیارات اللہ کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ محبوبان خدا کو اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے محبوبوں کی باتوں کا جھٹلانا، اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کا جھٹلانا، ان کے معجزوں کا جھٹلانا گویا ایک نبی کا انکار کرنا نہیں بلکہ خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتا ہے گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نیک بندوں کا انکار کیا۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے ایک مسلمان کو ان مسئلوں میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبیوں کے بارے میں خوش عقیدہ اور بہترین عقیدہ، اور بالخصوص اہل سنت نے جو عقیدہ بیان فرمایا ہے ایسے ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق رکھنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو انبیاء اکرام رسولان اعظام کے عقائد کے متعلق جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے ذکر فرمایا، پیارے آقا نے ذکر فرمایا، انہی عقائدوں پر اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قرآن کے نور سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ